شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ بال اندرونی طور پہ کن وجوہات سے گرتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ آپ اگر 6 نکات کو نوٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ جب اس کا حل کریں گے تو آپ کے بال اندر سے ہی نہیں گریں گے، یعنی جسم کے اندر سے بال گرنے کا عمل ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات کا کھوج ہمیں لگانا ہوتا ہے، نہ کہ ہم شیمپو کی طرف چلے جائیں، صابن کی طرف چلے جائیں، تیل کی طرف چلے جائیں، یا کوئی بھی سلوشنز کی طرف چلے جائیں، سیرمز کی طرف چلے جائیں۔ وہ ایک صفائی کا عمل ہے، اور یہ جو ہے نیچرل عمل ہے جو اندر سے بال بنتا ہے اور اگتا ہے اور باہر آتا ہے۔ تو آپ جب جسم کے اندر کا نظام آپ درست کریں گے تو آپ کا بال گرنے کا عمل جو ہے وہ رک جائے گا، اور بال خود ہی اگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بال گرنا اور اگنا، جیسے جلد کا چھلنا اور جلد کا آنا، یہ دونوں عمل زندگی میں جاری رہتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کا ایک عمر ہوتی ہے، اور اس عمر کے بعد بال ایک ایک کر کے نکلتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ سائیکلنگ جاری رہتی ہے، اور بال اندر سے رن اپ ہوتا رہتا ہے، اور بال اوپر سڑک پر یعنی زمین پر آتا رہتا ہے، جو سر کی سجاوٹ کا باعث بنا رہتا ہے۔ اور اس میں اگر بیرونی طور پہ آپ صفائی کی کمی کریں یا اندرونی طور پہ جو ہے جسم کے اندر پانی کی کمی کریں تو پھر بال جو ہے وہ نہیں آتا اور اگتا نہیں ہے، اور گرتے ہی رہتے ہیں، جس سے وہ ہے گنجے پن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور بال کی کمی سے ہمارا حسن، ہماری پرسنالٹی اور ہماری شخصیت بہت مجروح ہو جاتی ہے، ہمارا اعتماد بہت خراب ہو جاتا ہے، اور کئی جگہ تو ہمیں عام بات سننے کو مل رہی ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، یا ہوا تھا تو ٹوٹ گیا، کہ کیوں کہ میں گنجا یا گنجی ہو گئی ہوں، تو اس لیے میرے سسرال والوں نے جو ہے وہ مجھے قبول نہیں کر رہے یا نہیں کیا، تو رشتہ ٹوٹ گیا۔ آج ہم سب سے پہلے جو لوگ رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، وہ لوگ بدہضمی کا، پانی کی کمی کا اور بے حساب بیماریوں کا، قبض کا، خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ جو ہے رات کو لیٹ سوتے ہیں اور کھا کر سوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی بال گرنے کی، خشکی کا، قبض کا، اعصابی پرابلمز کا اور اطلام کا، لکوریے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ صبح کی سیر نہیں کرتے، پھلوں سے ناشتہ نہیں کرتے اور گرم اشیاء سے ناشتہ کرتے ہیں، یا ناشتہ نہیں کرتے اور ناشتے میں تیز مسالہ جات اور تلی ہوئی چیزیں اور گھی کا زیادہ استعمال، تیل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، چکنی چیزوں کا، اور زیادہ تر دیر ہضم چیز کھاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی بالوں کے گرنے کا سبب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ دن میں پانی پسینے کے مطابق نہیں پیتے، یعنی جن کا پسینہ جو ہے خارج زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پانی نہیں پیتے یا کم پیتے ہیں، تو وہ بھی لوگ اس میں شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ کھانے سے پہلے سلاد یا پھل کا استعمال نہیں کرتے، ان کا جسم بھی گرم ہو جاتا ہے اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو جس سے ان کے بالوں کے گرنے کا عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ نزلہ زکام کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہیں وہ بالوں کے گرنے کا، بالوں کے وقت سے پہلے سفید ہونے کا، یا بالوں کے باریک ہونے کا، یا خشکی سکری کا، یا سر پہ دانے نکلنے کا، یا سر پر خارش ہونے کا نظام بھی ان کا آ جاتا ہے، یعنی جن کو نزلہ رہتا ہے اور وہ روک دیتے ہیں میڈیسن کھا کے یا چاول کھا کے، آئس کریم کھا کے، کولڈ ڈرنک پی کے، یا جن کو جو ہے زکام جو ہے گلے میں کیڑا گرتا ہے، تو وہ لوگ بھی گنجے پن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اپنی ڈائٹ جو ہے اس میں زیادہ تر بادی اور بلغمی اشیاء جن کے شامل ہوتی ہے، یعنی ٹھنڈا پانی، بوتل، دہی، لسی، چاول، آلو، گوبھی، بڑا گوشت، چنے کی دال، کڑی، پکوڑے، سموسے، برگر، شوارمے، سلنٹیاں، چپس، اور اسی طرح اچار، گول گپے، نہاری، بریانی، پوڑی حلوہ، سموسے اور
گرم اشیاء، دیر ہضم اشیاء، ٹکے، کڑھائیاں یعنی کہ اور نان اور ایسی وہ اشیاء جو دیر ہضم بھی ہوں، چکنی بھی ہوں، پانی بھی جسم کا چوستی ہوں، تیز مسالہ جات ہوں، بلڈ پریشر ہائی کرتی ہوں، قبض کرتی ہوں، بد ہضمی کرتی ہوں اور موٹاپا کرتی ہوں، تو وہ بالوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ مین وجوہات تھی۔ اور اسی طرح جو لوگ پسینے کے مطابق سر کو یا جسم کو نہیں دھوتے تو وہ بھی بال گرنے کا سبب ہو جاتا ہے۔ یعنی برسات میں اگر 4 گھنٹے بعد آپ کا پسینہ فل آ گیا ہے تو آپ سر اور چہرے کو، جسم کو دھوئیں گے تو آپ کے بال نہیں گریں گے۔ اور اسی طرح گرمیوں میں آپ صبح اور شام 2 ٹائم غسل کریں گے پسینے کے مطابق تو آپ کے بال نہیں گریں گے۔ اسی طرح سردیوں میں اگر آپ تیل کوئی بھی آپ سرسوں کا، تارا میرا، زیتون یا کوکونٹ یا ڈابر آملہ کوئی بھی آئل پہلے لگائیں گے اور پھر اچھی طرح ایک غسل میں 3 بار آپ جو ہے شیمپو کو لگائیں گے یا صابن کو ملیں گے اور اچھی طرح صفائی کریں گے تو پھر بھی آپ کے بال نہیں گریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے رات کو کھانا 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا ہے سونے سے، اور سوتے وقت دودھ نہیں پینا، چائے نہیں پینی، کھانا نہیں کھانا، سوپ نہیں پینا، صرف فروٹ اور جوس پی کر سونا ہے۔ اسی طرح 10 سے 11 بجے تک نیند حاصل کرنے کی کوشش آپ نے بھرپور کرنی ہے، اور اگر آپ نے لیٹ سوئے، کھا کے سوئے تو پھر آپ کے اوپر کوئی تیل، شیمپو اور کوئی بھی کسی قسم کا سلوشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے صبح سیر کرنی ہے اور کم سے کم 1 گھنٹہ پارک میں آپ نے گھاس پر چلنا ہے، اور آ کر آپ نے ناشتہ جو ہے وہ دودھ اور پھلوں کا اور جوسز کا آپ نے کرنا ہے، اور دن میں آپ نے پانی اپنے پسینے کے تناسب سے یعنی 15 منٹ بعد 1 سے 2 گھونٹ آپ پیتے رہیں گے تو جو پسینہ خارج ہوتا ہے اس کا نم و بدل پانی آپ جسم میں دیتے رہیں گے تو پھر بھی آپ کا نظام ٹھیک رہے گا۔ پسینہ جن کو بہت زیادہ آتا ہے تو وہ اگر کھانے سے پہلے فروٹ یا کچی سبزی یا دودھ یا گرم پانی پی لیں گے تو ان کا بھی نظام جو ہے وہ درست ہو جائے گا، اور جسم کی پانی کی کمی، خشکی کی کمی، جو خشکی ہو جاتی ہے پانی کی کمی سے، وہ بھی آپ کی درست ہو جائے گی، اور قبض جو ہے وہ بھی اس میں گرم پانی سے ٹوٹ جائے گی، جس سے آپ کے بال گرنے کا عمل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جن لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے وہ ہر کھانے کے بعد غرارے کریں گے یا کچا ادرک جو ہے 10 گرام آپ چبا لیں گے تو آپ کا جو ہے وہ نزلہ زکام گلا آپ کا درست ہو جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ گلے کی خرابی اور نزلے کا زیادہ شکار رہتے ہیں تو وہ رات کو سوتے ٹائم جو ہے وہ گرم پانی کی بھاپ لے کر سوئیں گے 10 سے 15 منٹ، تو ان کا بھی سر پہ جو مواد ریشے کا، نزلے کا، ناک کی بندش سے جو مواد رکتا ہے وہ جب جاری ہو جائے گا تو وہ بھی بالوں کے گرنے کے اور وقت سے پہلے سفید ہونے کے عمل کو روک دیں گے۔ اسی طرح جو لوگ سر کو اچھا دھوئیں گے اور اس وقت جو ہے جو موسم ہوگا اس کے مطابق جو ہے گرمی میں آپ نے آئل نہیں لگانا اور سردیوں میں آپ نے آئل کے بغیر آپ نے سر نہیں دھونا، تو انشاءاللہ آپ کے بال جو ہیں وہ گرنا رک جائیں گے اور آپ انشاءاللہ بالوں سے مالا مال رہیں گے، جس سے آپ کی خوبصورتی، جس سے آپ کی صحت، جس سے آپ کی پرسنالٹی وہ اچھی رہے گی، آپ ایک خوشگوار طور پہ معاشرے میں کامیاب جو ہے نا وہ پہچانے جائیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔